النفس المطمئنة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اسی قرآن پاک کی تلاوت ہمارے سامنے قاری قرآن فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں اب آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہمارے گاؤں کے ہی جانے پہچانے نعت خواں مداح رسول آصف رضوی صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سرائی کرتے ہوئے ہم تمام کو مدینے کی سیر کرائیں۔ میں انہیں اس شعر کے ذریعے دعوت سخن دیتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا 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 یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے سب میں چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے سب میں جان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل در روضہ کے مقابل ہمیں
میں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، رات روشن، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، نور والے نے زمانہ، نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا، رات روشن، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، یا نبی ہم آپ کی صورت بیان کیسے کریں، یا نبی ہم آپ کی صورت بیان کیسے کریں، آپ کی طلبوں نے جب، آپ کی طلبوں نے جب سورج کو دھندلا کر دیا، آپ کی طلبوں نے جب سورج کو دھندلا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، یہ بھی ایک تاریخ ہے قرآن کے صدقے طفیل، یہ بھی ایک تاریخ ہے قرآن کے صدقے طفیل، ایک بہن نے بائی کا، ایک بہن نے بائی کا غصے کو ٹھنڈا کر دیا، ایک بہن نے بائی کا غصے کو ٹھنڈا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، ہم تو چوری سے پلوں کو عادہ کرتے ہیں، مگر ہم تو چوری سے پلوں کو عادہ کرتے ہیں، مگر ہم تو چوری سے پلوں کو عادہ کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے چاند کو، مصطفیٰ نے چاند کو انگلی سے عادہ کر
دل سے ادا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، بیوہ عورت یا ہو بیٹی یا کہ ہو بچے یتیم، بیوہ عورت یا ہو بیٹی یا کہ ہو بچے یتیم، رحمت عالم نے سب کا، رحمت عالم نے سب کا بوجھ ہلکا کر دیا، رحمت عالم نے سب کا بوجھ ہلکا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا، نور والے نے زمانہ، نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر سہانا کر دیا۔ اس محفل کی آخری کڑی اور ہمارے مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی جو ہاسن سے ہمارے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، حضرت ہاسن کے بہت مشہور اور قدیم مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، جو شاہ جماعت عربی کالج اس کے پرنسپل ہیں، یعنی میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد ناصر حسین رضوی صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر مائک پر تشریف لا کر اپنی بہترین مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ میں ان کی تشریف آوری سے ایک شعر کہنا چاہوں گا: مقرر ذوفشاں چلے آؤ، مقرر ذوفشاں چلے آؤ، خطیب ذیشاں چلے آؤ، علم و ادب کے کہکشاں چلے آؤ، علم و ادب کے کہکشاں چلے آؤ، مدھم مدھم کشاں کشاں چلے آؤ۔ باہر جو لوگ بھی ادھر ادھر بغیر کام کے اگر گھوم رہے ہوں، یا اگر کوئی انتظامیہ میں سے ہوں، اراکین میں سے ہوں، اپنے کام سے اگر فارغ ہو چکے ہیں تو یہاں پر اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، تاکہ حضرت کا بیان جب آغاز ہو تو پھر کوئی اٹھک بیٹھک کا معاملہ نہ رہے، اور تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں حضرت کے یہاں پر تشریف لانے سے پہلے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کہنا چاہوں گا: کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا مدنی دلہا دونوں عالم کے تاجدار، مدینے کے سردار، روحی فدا احمد مختار، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس طریقے سے ہم اور آپ درود پاک پڑھے کہ پڑھو درود مومنو تم قرینے سے، پڑھو درود مومنو تم قرینے سے، ارے سرکار خود ہی چلے آئے مدینے سے. محبت سے ہم اور آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے بھی اس حال میں جوان، بچے، بوڑھے، کارکنان بیٹھے ہیں اس مقدس محفل میں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تو دنیا میں انہیں کچھ دے یا نہ دے، سب کو تیرا گھر اور تیرے حبیب کی در کی زیارت نصیب فرما، یہ سب کو نصیب فرما. حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس آپ کے گاؤں کے نوجوان اور بچوں اور بوڑھوں کی سرپرستی میں منایا جا رہا ہے. آج کا دور بڑا ماڈرن دور ہے، ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے. آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، اڑپی ہو، مینگلور ہو یا بینگلور ہو، یہ رات جو ایسی راتوں میں نوجوانوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل ہوتا ہے، فیس بک میں کھویا رہتا ہے. رات تو ہماری زندگی میں آتی ہو اور چلی جاتی ہے، ہر دن رات آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن سوچنا ہے کہ ہماری راتیں کہاں کہاں گزرتی ہیں. کسی کی رات فیس بک میں گزرتی ہے، کسی کی رات چیٹنگ میں گزرتی ہے، کسی کی رات واٹس ایپ میں گزرتی ہے، اور کسی کی رات انسٹاگرام میں گزرتی ہے. اور جس کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، چینل بدل بدل کے اس کی رات گزرتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط؟ رات ہماری یہی گزرتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی. لیکن اے توسا کے بچوں، نوجوانوں، اس ماڈرن دور میں جہاں انسان چوراہوں پر بستر پر بیٹھ کر موبائل کے ذریعے رات اور ٹائم پاس کرتا ہے، ایسے دور میں آپ اس حال میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو کر رہے ہیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آج کی یہ رات آپ کی واٹس ایپ، چیٹنگ، فیس بک، چینل بدل بدل کے نہیں بلکہ یاد خدا، یاد رسول میں گزر رہی ہے. اور یاد رکھیے، یہ ہمارے نبی کا ذکر کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا،
جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کتنے ہیں آج بستر پر سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ تقدیر والے ہیں کہ میرے نبی نے گنبد خضرا سے آپ پر نگاہ ڈالی اور میرے نبی کی محفل میں آپ تشریف لے آئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آنے کی بات نہیں ہے، میرے سرکار کے بلانے کی بات ہے۔ میں بڑی آسان زبان میں، آسان اردو میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس جلسے کو عید میلاد النبی کا جلسہ کہتے ہیں، یہ ہم عاشقوں کا جلسہ ہے، اور عاشقوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ عید میلاد ہم عاشقوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چونک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو سن رکھا تھا کہ رمضان کی عید بڑی عید ہے، بقرعید کی عید بڑی ہے، شب برات کی رات بہت فضیلت ہے، یوم عاشوراء کا دن بہت بڑا دن ہے۔ بے شک رمضان کی عید کی فضیلت اپنی جگہ ہے، بقرعید کی عید کی فضیلت اپنی جگہ ہے، شعبان کی شب برات کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یوم عاشوراء کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ لیکن اے تونسا کے مسلمانوں، اگر آمینہ کا چاند نہ ہوتا تو نہ رمضان کا چاند ہوتا، نہ بقرعید کا چاند ہوتا۔ اگر آمینہ کا چاند نہ ہوتا تو نہ محرم کا چاند ہوتا، نہ شعبان کا چاند ہوتا۔ یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے نبی نہیں آتے تو کیا زمین ہوتی، کیا آسمان ہوتا، کیا دنیا بستی، کیا یہ فرشتے اللہ پیدا فرماتا، کیا جنات کی بستی بنی تھی؟ پروردگار نے سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ حالانکہ خود حدیث قدسی میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ نبی کی میلاد مقصود تھی، اس لیے زمین کو پیدا کیا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، چاند و سورج کے چراغ روشن کیے گئے، فرشتوں کی انجمن کو بنایا گیا، جنات کی بستی کو بسایا گیا، سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا۔ تو ہماری عید جو ہے ہم عاشقوں کی، یہ عید میلاد النبی سب سے بڑی عید ہے۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوا 12 ربیع الاول، کیونکہ میلاد پر مجھے گفتگو کرنا ہے، 12 ربیع الاول کا دن، پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ مکہ کی سرزمین پر تھی، جس وقت میرے آقا حضرت آمینہ کے گود میں تشریف لائے تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن تھا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ مشرق کا جانور مغرب کی طرف بھاگ رہا تھا، مغرب کا جانور مشرق کی طرف بھاگا چلا رہا تھا، دونوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مبارک ہو رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، مبارک ہو سید المرسلین تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا کی ولادت کے موقع پر جنگل کا جانور خوشی منا رہا ہے، میرے آقا کی ولادت کے موقع پر بے زبان جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، آسمان کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ ذرا سا دیکھو حضور کی اس بچپنے کے عالم کو، حضور کی اس ولادت کو۔ آپ نے اس دور میں دائی حلیمہ کا ذکر سنا ہوگا، حضور کو دودھ پلانے والی، ہمارے آقا کو دودھ پلانے والی آقا جب دائی اپنے گاؤں سے چلی تھی، ان کے ساتھی جو دائیاں تھی وہ بڑے بڑے مالدار کے بچوں کو لے کر گئی تھی۔ دائی حلیمہ کی اونٹنی سست رفتار تھی، چل نہیں سکتی تھی، مکے کے بازار سے باہر چھوڑ کر پیدل آئی تھی۔ جب مکہ شہر میں آئی پتہ چلا کہ مالداروں کے بچوں کو دوسری دائیاں لے کر گئی ہے، اب کوئی بچہ نہیں ہے۔ دائی حلیمہ نے مشورہ کیا اپنے شوہر سے، کیا کیا جائے؟ کوئی آ کر کہتا ہے ایک فلاں گھر میں ایک بچہ ہے جس کا باپ اس کے آنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکا ہے، جسے محمد نام رکھا گیا ہے۔ شوہر سے مشورہ کیا، کہا چلو خالی گود جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو ساتھ لے کر چلے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی، اپنی امی حضرت آمینہ کے گود میں میرے آقا آرام فرما رہے تھے۔ دائی حلیمہ گئی، حضرت آمینہ سے بات چیت کرنے لگی، میرے آقا کو گود میں لینے لگی۔ میرے آقا دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھنے لگے، اور دائی حلیمہ میرے آقا کے چہرے زیبا کو دیکھنے لگی، اور میرے آقا کا مسکرانے کا انداز یہ بتا رہا تھا، اے حلیمہ تو دائیوں میں سب سے آخر، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو دائیوں میں سب سے آخر آئی ہے، میں نبیوں میں سب سے آخر آیا ہوں۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں. نور والے بچے کو حضرت دائی حلیمہ لے کر چلی. کیا دیکھتے ہیں وہ اونٹنی جو مکے کے باہر چھوڑ کر آئی تھی خود بخود چل کر آ گئی ہے. آمینہ کے گھر کی چوکٹ پر اپنے سر کو سجدے میں رکھی ہوئے حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس اونٹنی میں بیٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کیا دیکھتی ہوں اونٹنی میں ایسی تیز رفتار آ گئی, پھرتی آ گئی. وہ دائیاں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی وہ پیچھے رہ گئی, میری اونٹنی سامنے چلی گئی. دوسرے دائیوں نے پوچھا اے دائی حلیمہ کیا بات ہے, جب آ رہی تھی تیری اونٹنی میں طاقت نہیں تھی, تیز رفتار نہیں تھی, بڑی سست رفتار تھی, تو نے مکے کے باہر چھوڑ کر آیا تھے, کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ دائی حلیمہ نے پلٹ کر جواب دیا اے دائیوں سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدل گیا ہے, سوار بدل گیا ہے. چنانچہ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں اے لوگوں مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہیں, میں جب اونٹنی میں اپنے گود میں محمد رسول اللہ کو لے کر چلتی تھی پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کے پاس چلتی تھی, درخت کے پتے پتے سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ گھر میں آئی, برکت ہی برکت اس گاؤں میں, رحمت ہی رحمت اس گاؤں میں, نور ہی نور, روشنی ہی روشنی دائی حلیمہ کے گھر میں. کچھ دائیاں آئی تھی, عرض کرنے لگی اے دائی حلیمہ اس گاؤں میں بڑی غریبی ہے, تجھے نہیں معلوم تمہارے گھر میں رات رات بھر چراغ جلتا ہے, رات رات بھر چراغ جلایا مت کرو, تیل زیادہ خرچ ہوگا, تیل کے خطرے بچا کر رکھو, اس لیے کہ بڑی غربت ہے, غریبی ہے, فضول کیوں خرچ کرتی ہو. حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا اے سوال کرنے والی عورتوں سنو, تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں رات رات بھر چراغ جلاتی ہوں, تیل زیادہ خرچ ہوگا, فضول خرچ کر رہی ہوں. رب کعبہ کی قسم جب سے یہ بچہ محمد میرے گھر میں آیا ہے رات آتی ہے تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرا گھر خود بخود روشن ہو جاتا ہے, میرا گھر خود بخود نور سے منور ہو جاتا ہے, میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. اس لیے میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور کے بچپنے کی برکتیں پورے گاؤں میں پھیل گئی. اب عالم یہ تھا اس گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا تھا دائی حلیمہ کے پاس آتی تھی, اے دائی حلیمہ ہمارا بچہ بیمار ہے, تمہارے گھر میں جو برکت والا بچہ ہے اس کے پیروں کو دھلا کر پانی دی دو تاکہ ہم بیمار بچے کو پانی پلائیں گے, بچے کی بیماری دور ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا عالم ہے, پاؤں کو دھویا جاتا تھا اور بیماروں کو پلایا جاتا تھا. دائی حلیمہ کا بیان ہے ایک بچے کو میں پانی دیتی تھی, پہلا جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, دوسرا جاتا تھا, تیسرا آ جاتا تھا. میں نے سوچا کہ بار بار پیر دھلانے سے کہیں سردی نہ لگ جائے. صبح ہوتی تھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے آقا کے تلووں کو دھویا کرتی تھی اور دھونے کے بعد سارے پانی کو تشت میں جما لیا کرتی تھی. اب جب بیمار آتا تھا چاہے بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو, میں میرے نبی کے میرے محمد کے سرکار کے تلووں کا دھون ان بیماروں کو دیا کرتی تھی. میرے آقا کے تلووں کا دھون پیا کرتے تھے, بیماری دور ہو جایا کرتی تھی, بلائیں دور ہو جایا کرتی تھی, بیمار شفا پا جاتا تھا. اس لیے میرے امام نے فرمایا ہے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے. ایک توسا کے مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت بنا کر بھیجا ہے جو خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. جس نبی کے امتی ہونے کے لیے کم سے کم 12 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے مولا کاش تو ہمیں نبی نہ بناتا, تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما.
تیری محبوب کی امت میں پیدا فرماتا۔ انبیاء تمنا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو تمنا انبیاء کیا کرتے تھے، اللہ نے بغیر تمنا کے اپنے محبوب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ امت دنیا میں سب سے آخری میں آئی ہے، لیکن قیامت کا میدان ہوگا، یہ امت سارے امتیوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین، اور اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا دوسرے ذرائع سے ہو، فتنہ پور طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے گولہ بارود سے پھیلا ہے، اسلام اٹم بم سے پھیلا ہے، اسلام پاور سے پھیلا ہے۔ انہیں پتہ نہیں اسلام طاقت سے نہیں، اسلام گولہ بارود سے نہیں، اسلام جو ہے کسی کی تخت و تاج اور فوجی ڈکٹرشپ سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو میرے آقا کے حسن سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے آقا کے رحمت سے پھیلا ہے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آؤ دیکھو دو نظر ہوتی ہے، ایک محبت کی نظر ہوتی ہے اور ایک عداوت کی نظر ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر محبت کی نظر لے کر بیٹھے ہیں تو رگ رگ میں عشق مصطفیٰ آپ کا جھومے گا۔ محبت ضروری ہے، مومن کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھو، جو میرے آقا کو دیکھ لیتے تھا نا، اس سے نہ سوال نہ جواب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا کے چہروں کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، صرف چہرے کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر۔ آپ سوچتے ہوں گے ابو جہل دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، اسے کلمے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اسی کو کہتے ہیں محبت کی نظر اور ہوتی ہے، عداوت کی نظر اور ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کا مجمع تھا، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ ہماری بات آپ کو سمجھ میں جا رہی ہے نا؟ حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ بھی تھے۔ میرے آقا بھی ایک جگہ تشریف فرماتے، اتنے میں سب سے بڑا جاہل جھوٹا ابو جہل آتا ہے، اور آنے کے بعد حضور کی توہین آمیز الفاظ سے خطاب فرماتا ہے، اے محمد، تم جیسا بدصورت، تجھ جیسا بدصورت میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، معاذ اللہ، تم سب سے زیادہ بدصورت ہو، معاذ اللہ۔ میرے آقا غصہ نہیں ہوئے، فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ اتنے میں یار غار پیغمبر کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسن و جمال اب خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے بھی سچ کہا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی صداقت میں کوئی شک نہیں، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے ابو جہل کہ آپ سب سے زیادہ بدصورت ہیں، تو یہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، اے سوال کرنے والے میرے صحابی سنو، اللہ نے مجھے اپنا آئینہ بنا کر بھیجا ہے، آئینے میں جو جیسا جاتا ہے اسے ویسا نظر آتا ہے۔ رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، ارے جو جیسا ہے اسے ویسا نظر آتا ہے۔ آئینے کے سامنے اگر کالا جائے گا تو وہ کالا ہی نظر آتا ہے، گورا جائے گا تو گورا ہی، لمبا جائے گا تو لمبا ہی، چھوٹے خد والا جائے تو چھوٹا۔ آئینہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو جہل مجھے نہیں دیکھا، اللہ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے، عداوت کی نظر سے دیکھا ہے۔ صدیق اکبر نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، عقیدت کی نظر سے دیکھا ہے۔ پتہ چلا نبی کے فضائل کو سمجھنا ہے، نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے، نبی کے کمالات کو سمجھنا ہے، نبی کی معراج کو سمجھنا ہے، نبی کے بچپنے کو سمجھنا ہے، نبی کی جوانی کو سمجھنا ہے، نبی کے میلاد کو سمجھنا ہے، تو محبت کا چشمہ لگانا، محبت کی نگاہ پیدا کرنے ہوگے۔ اگر محبت سے جاؤ گے، محبت دل میں رہ کر آنکھوں میں محبت کی نظر سے دیکھو گے، اندھیرے میں بھی جائے ہوئے تو اجالا نظر آئے گا۔
لیکن عداوت کا چشمہ لگا کر دیکھو گے اجالے میں بھی جاؤ تو اندھیرے میں بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ اچھا صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ صدیق اکبر نے اپنے طرف سے نہیں، سیدنا جبریل امین ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، زمین کا چپا چپا تم نے چھان ڈالا، ذرا یہ بتاؤ مجھ جیسا بھی تم نے آج تک کسی کو دیکھا ہے؟ سوال کرنے والے میرے آقا تھے، جواب مانگ رہے ہیں حضرت جبریل سے۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ حضرت آدم کے پاس بھی گیا، حضرت شیت کے پاس بھی گیا، نوح کے پاس بھی گیا، موسیٰ کے پاس بھی گیا، ابراہیم کے پاس بھی گیا، عیسیٰ کے پاس بھی گیا، اسماعیل کے پاس بھی گیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کونا کونا چھان ڈالا، لیکن آپ جیسا حسن و جمال کا مالک، آپ جیسے خوبصورت لاجواب نہ آج تک کوئی ماں نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کر سکتی ہے۔ آپ سب سے زیادہ بہت خوبصورت ہیں۔ اسی جبریل کے عقیدے کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے میرے کوئی نبی کے حسن کو دیکھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نبی کے کمالات کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نبی کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نبی کے معجزات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کبھی کسی کو زبردستی اسلام نے کلمہ نہیں پڑھایا ہے، مسلمانوں کے ماننے والوں نے کلمہ نہیں پڑھائے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ آؤ میں اور بتاؤں کہ میرے نبی کا، میرے نبی تو نبی جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا اگر مفہوم ہم بولتے جائے راتیں ختم ہو جائے گی، لیکن میری آقا کی رحمت کا احاطہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اتنے بڑے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین تھی، مدینہ المنورہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کی مجلسیں لگتی تھی، کبھی مسجد خبا میں واعظ و نصیحت کی مجلسیں، کبھی مسجد نبوی میں واعظ و نصیحت کی مجلسیں۔ حالت یہ تھی جب گلیوں سے گزرتے تھے لوگ دیکھتے رہ جاتے یہ کون چاند جیسا چہرہ جا رہا ہے۔ کتنے لوگ نبی کے حسن کو دیکھ کر، چال چلن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ انہی پڑھنے والوں میں ایک یہودی مذہب کے ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، اس نے دیکھا اس حسن جمال کا پیکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، چھپ چھپ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے مذہب کو چھپا کر کہا، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اور یہ یاد رکھے یہودی کل بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج بھی یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور قیامت تک روئے زمین پر سب سے بڑا مسلمانوں کو دشمن ہے تو یہودی ہے۔ اس لیے آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کمسین بچوں کو آج قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کی سازش یہی ہے کہ اسلام اسرائیل فلسطین میں پنپنے نہ پائے، اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی بنیاد کوئی ڈاکٹر نے، اسلام کی بنیاد کوئی انجینئر نے، اسلام کی بنیاد کوئی سائنسدان نے، اسلام کی بنیاد کوئی صدر اور لیڈر نے نہیں رکھی ہے، اسلام کی بنیاد تو محمد رسول اللہ نے رکھی ہے، رحمت للعالمین نے رکھی ہے۔ کائنات ختم ہو جائے گی، اسلام کا نام ہمیشہ اونچا رہے گا۔ چنانچہ وہ یہودی کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے آقا کی دیوانی ہو گئی، کلمہ پڑھی، اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا۔ لیکن ایک دن باپ بیمار ہو جاتا ہے، اتنی بیماری بڑی، آنکھوں میں روشنی ختم ہو گئی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا گیا، سب نے اس یہودی کی آنکھ کا معائنہ کیا، ٹیسٹ کیا، سب نے کہا اب روشنی نہیں آ سکتی، اب بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ سارے حکیموں نے، سارے طبیبوں نے، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بیٹی آخر
بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب طبیبوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو کہتی ہے ابا جان چلیے، آپ نے بہت سارا روپیہ خرچ کیا، سارے ڈاکٹر، سارے حکیم طبیب آپ کا علاج نہ کر سکے، چلیے میں ایک ایسے حکیم کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں جس حکیم کے پاس ہر بیماری کی دوا موجود ہے، جس ڈاکٹر کے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کہا بیٹی بڑے بڑے ڈاکٹر آ کر چلے گئے، حکیم آ کر چلے گئے، تو کہتی ہے اب بھی ایک ڈاکٹر ایسا موجود ہے جو میری آنکھوں کی روشنی واپس لا سکتا ہے؟ ہاں ہاں ضرور لائے گا۔ فرمایا بولو تو صحیح وہ ڈاکٹر کا نام کیا ہے، وہ حکیم کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں کیا کہوں، دنیا اسے امام الانبیاء کہتی ہے، دنیا اسے رحمت للعالمین کہتی ہے، دنیا اسے سید المرسلین کہتی ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ اتنا سننا تھا، یہودی بچل پڑا، کہا نا 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 میں اندھا مر جاؤں گا لیکن نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے سنا ہے جو محمد کے پاس جاتا ہے اور محمد کو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ بیٹی نے کہا اگر ابا نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، میں میرے نبی کو خود میرے گھر میں لاؤں گی، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے نبی کے دربار میں جو سوال کرتا ہے کبھی اس سائل کو نبی واپس نہیں بھیجا کرتے ہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ نبی نے کسی کو آج تک واپس نہیں کیا، میں بھی جاؤں گی، میرا ابا آتا نہیں ہے، یا رسول آپ خود ہی چلے آئے، میرے نبی میرے سوال کو ٹالیں گے نہیں، میری درخواست کو ضرور قبول کریں گے۔ باپ نہیں آتا ہے تو کیا ہوا، میں خود اپنے نبی کو اپنے باپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے گھر میں لاؤں گی۔ تمنا لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، دل میں یہ گنگناتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب وہ بچی جاتی ہے نبی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے، دروازے کے باہر کھڑی بچی نبی کے چہرے جمال کو دیکھ رہی ہے، خیال آتا ہے باپ تنہا ہے، اندھا ہے، کہیں کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، دیر ہو گئی ہے لیکن نبی باہر نہیں تھے۔ چلتے چلتے بچی کی نگاہ نیچے پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں سرکار اندر ہیں اور باہر سرکار کے نالے پاک ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے، اندر سرکار ہیں باہر سرکار کے نالے پاک ہے۔ اس بچی نے سن رکھا تھا کہ اللہ نے مدینے پاک کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے، مدینے پاک کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ آپ نے سنا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بیٹی کی محبت دیکھو، عشق دیکھو بیٹی کا، نبی سے تعلق دیکھو نبی کا، اس بیٹی کی محبت دیکھو، آہستہ سے جھکتی ہے، دونوں نالے پاک کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے، پہلے تو بوسہ دیتی ہے، پھر آنکھوں سے لگاتی ہے اور پلٹتی ہے، پلٹنے کے بعد اپنے ننھے ہاتھوں سے نالے پاک کے نیچے جو خاک لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی، اسے کھرجتی ہے اور مٹھی میں بند کر لیتی ہے، نیچے ادب سے رکھتی ہے، دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اور گھر جاتی ہے کہ ابا جان جھک جائیے، جھک جائیے۔ باپ جھکتا ہے، سرکار کے نالے پاک کی خاک کو اندھے باپ کی آنکھوں میں لگاتی ہے، سرکار کے اس نالے پاک کی خاک کو اندھے باپ کی آنکھوں میں روشنی لگتی ہے، سرکار کی نالے پاک کی خاک لگنا تھا، آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، حکیموں نے جواب دے دیا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ باپ اچھل پڑتا ہے، کہا بیٹی یہ کون سی دوا ہے، یہ کون سا نسخہ ہے، سارے ڈاکٹر جواب دے چکے، یہ کون سا نسخہ ہے؟ ابا جان جس نبی کا نام سن کر آپ غصہ کر رہے تھے اس نبی کے تلووں کے جوتوں کی یہ خاک ہے، ان کے لانے پاک کی یہ خاک ہے۔ باپ اچھل پڑا، کہا بیٹی جب خاک میں اتنا اثر ہے تو ذات میں کتنا اثر ہوگا، جب خاک میں اتنا اثر ہے ذات میں کتنا اثر ہوگا، جلدی سے مجھے بھی لے چل، اس نبی کی بارگاہ میں چلو۔ دیکھو اسلام کیسے پھیلا ہے، اس باپ کو کوئی تلوار لے کر نہیں کہا تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اس باپ کو طاقت نہیں بتائی کہ تو کلمہ پڑھ لے، لیکن میرے نبی کی خاک نے
اثر کر دیا، اور فوراً سرکار کی بارگاہ میں باپ اور بیٹی آتے ہیں۔ آنے کے بعد باپ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نالے نے خاک نے میرے آنکھوں کو تو روشن کر دیا، اب مجھے اپنا بنا کر میرے دل کو بھی نور ایمان سے روشن کر دیجئے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اسی وقت نیچے گرا تھا اور کہا تھا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس منظر کو دیکھا، میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہیں آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس نبی کے میلاد منانے کے لیے اس تونسا کے حال میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اس تونسا کی سرزمین پر ہم اور آپ جمع ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ ساری دنیا مل کر اگر نبی کا مقابلہ تو دور کی باتیں، نبی کے نالے نے پاک کی خاک تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو سرکار کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کی خاک میں بھی، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سراپا رحمت ہیں، اور اللہ نہ صرف آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے بلکہ آپ کی ذات سے جس چیز کو بھی تعلق نسبت ہو جاتا ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہے۔ سرکار کو تلووں سے آپ کے نالین کو نسبت تھی، نالین سے خاک کو نسبت تھی، تو خاک بھی رحمت والی بن گئی، خاک بھی شفا بن گئی۔ اور آگے آؤ، میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ قابل مبارکباد ہیں ایس ایس ایف کے نوجوان، اس لیے کہ میں بھی ایس ایس ایف میں کام کر چکا ہوں، آج بھی وہ حسن ضلع میں ایس ایس ایف ہماری ہی سرپرستی میں ضلع پریزیڈنٹ بھی تھا، آج کل میں مسلم جماعت میں ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں، آپ ایسی تنظیم ہے جو ایک درد لے کر دین کا آپ لے چلتے ہیں، اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، اور مسجد کو آباد آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسجد کو ویران مت کیجئے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سرکار کی عطا سے ملا ہے۔ سرکار کی سچی وفاداری یہی ہے کہ سرکار کے فرمان پر چلے، نمازوں کو قضا نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ میلاد منائے اور نماز قضا کرے، سرکار راضی ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار راضی ہو جائے نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ سنی نماز والا بھی ہے اور نیاز والا بھی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، سنی نماز والا بھی، نیاز والا بھی۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، نیاز بھی کریں گے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ تو بات چل رہی تھی سرکار کے ذات سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے وہ چیز بھی رحمت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی مدینہ پاک میں آپ لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، جو وہاں کے جو ٹورسٹ ویزے میں جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرائی جاتے ہیں۔ خندق کی ایک جگہ بتائی جاتی ہے، جنگ خندق یہاں پر لڑی گئی۔ یہ خندق کیا ہے؟ اسلام کے دشمن جب مدینے پر حملہ آور ہونے لگے، میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے، دشمنوں کو مدینہ پاک میں آنے سے روکنے کے لیے کون سی ترکیب کی جائے۔ سبھی نے مشورہ کیا، یہ مشورہ طے پایا کہ مدینے کے اطراف خندق کھودی جائے۔ خندق کہتے ہیں گڈھے کو، ایک گھڈا کھودا جائے اطراف سے تاکہ ادھر سے دشمن ادھر نہ آ سکے۔ مدینے کے اطراف گھڈا کھودنے کی کوشش کی گئی، 10 فٹ تمہارے ذمہ داری، 10 فٹ تمہارے ذمہ داری، 10 فٹ ہر دو صحابی کو 10 فٹ کی ذمہ داری دی گئی۔ اتنا تم کھودو، اتنا تم کھودنا ہے، اتنا تم گھڈا کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام خود خندق کھودنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے لگے اور مٹی اٹھانے لگے۔ تو صحابہ کا بیان ہے کہ ہم خندق کھود رہے تھے، لیکن اس خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان آ گئی، بڑی کوشش کرتے ہیں اسے توڑنے کی، پھوڑنے کی، لیکن پتھر ہے کہ ٹوٹتا نہیں، اور ہتھوڑا مارتے ہیں وہ ٹوٹتا نہیں، پھوٹتا نہیں۔ ہم نے مشورہ کیا اگر یہ ٹوٹتا نہیں، پھوٹتا نہیں، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہ پل کا کام کرے گا، یہ راستہ بنے گا دشمنوں کے لیے۔ چلو سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں، ان کا عقیدہ دیکھیں۔
کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب 10 صحابہ مل کر اس پتھر کو نہ توڑ سکے تو نبی کیا کر سکیں گے، ان کا عقیدہ دے. کسی نے نہیں کہا چلو سرکار کی بارے میں. گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کام کو ہم نہیں کر سکتے نبی اشارے میں وہ کام کر دے گا. گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کو کھودنے کا آپ نے حکم دیا تھا. ہم کھود رہے تھے، ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، مارتے ہی پھوٹتا نہیں، توڑتے ہی ٹوٹتا نہیں. اگر اسے چھوڑ دیا جائے وہ پل کا کام کرے گا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 صحابہ مل کر جس پتھر کو تم توڑ نہ سکے میں اکیلا نبی کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہاتھ میں ہتھوڑا لیا. حدیث شریف بخاری شریف کا مفہوم ہے، ہتھوڑا لیا، لینے کے بعد فرمایا کہ چلو بتاؤ کہاں ہے وہ پتھر. نبی کے جانے کا انداز یہ بتا رہا تھا، اے میرے صحابہ سنو، جہاں تمہاری طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میری طاقت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے میری طاقت کی شروعات ہوتی ہے. میرے آقا سامنے، پورے صحابہ پیچھے، چلتے چلتے گئے. کہا یا رسول اللہ یہی وہ پتھر ہے. بڑی کوشش کی تھی، ٹوٹا نہیں. میرے آقا نے اوپر ہتھوڑا اٹھایا، ایسا مارا پتھر چکنا چور ہو گیا، پتھر پھوٹ گیا، زمین کے برابر ہو گیا. اب سنو حضرت جابر کا بیان ہے، وہ پتھر پھوٹ گیا. جب نبی نے ہتھوڑا اٹھایا تھا پتھر کو توڑنے کے لیے، نبی کے جسم سے چادر کھسکی. میں نے دیکھا نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. دوستو آج اسلام ہم تک بڑی آسانی سے آیا ہے. میرے نبی نے 3 پتھر باندھ کر اس کلمے کو ہم تک پہنچایا ہے. کبھی کھجور کھا کر دن بھر گزارتے تھے، کبھی پانی میں روٹی بھگو کر کھایا کرتے تھے، کبھی ایسے ہی رہ جایا کرتے. یہ دین اتنی آسانی سے ہمیں مل گیا ہے. اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے نبی نے کتنی راتیں جاگ کر کاٹی ہیں، میرے نبی نے کتنے پتھر باندھے ہیں. بھوکے خود را کے کھانا دیا غیر کو، فاطمہ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں مل کر جو کی روٹی کی ذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس زمانے میں جب کسی کو بھوک لگتی تھی، روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک قسم کا پتھر ہوا تھا، پیٹ کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو سکے. حضرت جابر فرماتے میں دوڑ کر گیا، فرمایا بیگم آج میں نے نبی کو بھوک میں پایا ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے، اور اگر ہے تو بولو، میں نبی کی دعوت کروں گا. جنگ خندق کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت جابر کی بیوی فرماتے ہیں ہاں میں تلاش کرتی ہوں. ڈبوں کو تلاش کیا، 2-3 آدمی کی روٹیوں کا آٹا ملا. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا. اے سرتاج یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کرو. 2-3 آدمی کی روٹی کا آٹا ہے، میں روٹی بناؤں گی، گوشت. آج میرے گھر میں نبی کی دعوت ہے. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور اپنی بیگم سے اجازت مانگتے ہیں جا کر میں نبی کو دعوت دوں، فرمایا ہاں جاؤ. حضرت جابر گئے. آپ کی بیوی نے پھر بلایا، اے سرتاج ادھر آئیے، خندق میں بہت سارے صحابہ ہیں، صحابہ کی کرام کی بھیڑ ہے، ہمارے گھر میں نبی کے ساتھ 2-3 آدمی کا کھانا ہے، ذرا سنبھل کے دعوت دینا. بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھو. حضرت جابر فرماتے ہیں ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، وہاں پر بہت سارے صحابہ ہیں، ہمارے گھر میں 3 آدمی کا کھانا، سنبھل کے دعوت دوں گا. حضرت جابر گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، نبی تنہا تھے. اپنا منہ نبی کے کان کے قریب لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ کی اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کی دعوت ہے. 3 آدمی کا کھانا تھا. یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کی دعوت ہے. چنانچہ اتنا کہنا تھا میرے آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا اے خندق کے صحابہ تم سب کی دعوت جابر کے گھر میں، تم سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر میں. یا اللہ 3 آدمی کا کھانا. حضرت جابر کو پسینہ آنے لگا، پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. دوڑتے دوڑتے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد فرمایا اے بیگم غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے سب کی دعوت دے دی ہے. کہا میں نے کہا تھا نا کہ سنبھل کے دعوت دینا. کہا خوب سنبھل کے دیا تھا، میں نے کان میں کہا میں کیا کروں، نبی نے میدان میں بول دیا. میں نے تو کان میں کہا تھا، نبی نے میدان میں بول دیا.
دیا تو جابر کی بیوی کا عقیدہ دیکھو، ایک صحابی کی بیوی کا عقیدہ دیکھو. فرمایا اچھا سرتاج آپ نے کان میں کہا، نبی نے میدان میں بول دیا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ ہمارا کام تو نبی کو کھلانا ہے. نبی نے جن کو بلایا ہے آنے والا جانے، بلانے والا جانے. نبی نے دعوت دی ہے تو وہ جانے. ہمارا کام تو ہم نے نبی کی دعوت دی ہے، نبی کو کھلانا ہمارا کام ہے. نبی نے جن کو بلایا آنے والا جانے، بلانے والا جانے. حضرت جابر کو کھانے ایک وقت میرے آقا بلاتے ہیں. فرمائے جابر جب آٹا گوندھ جائے، روٹی بنانے سے پہلے اس آٹے کو میرے پاس لانا اور گوشت کی ہانڈی کو بھی میرے پاس لانا. حضرت جابر کا بیان ہے، میں آٹا لے کر گیا، گوشت کی ہانڈی کو لے کر گیا. نبی نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنا مبارک تھوک جسے لعاب دہن کہتے ہیں حدیث پاک میں، اپنا لعاب دھن جو ہے تھوڑا سا آٹے میں ملایا، تھوڑا سا گوشت کی ہانڈی میں ملایا. کہا آپ کپڑا اڑا دیا. کہا اے جابر دیکھتے کیا ہو، نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ. کھانا 3 آدمی کا تھا، 10 کر کے آتے تھے صحابہ، کیونکہ چھوٹا گھر تھا، 10 آدمیوں سے زیادہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. 10 صحابہ آتے تھے، پیٹ بھر کر روٹی، پیٹ بھر کر گوشت کھاتے تھے، چلے جاتے تھے. 3 آدمی کا کھانا. حضرت جابر کا بیان ہے کہ کم سے کم 1300 صحابہ بھر پیٹ کر کھائے تھے. 1300 صحابہ بھر پیٹ کر روٹی بھی کھائی، گوشت بھی کھایا. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں بھی کھایا. پھر میرے آقا حضرت جابر سے فرماتے ہیں، اے جابر جب بھی بھوک نکلے نہ لگے نا، نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کھلاتے ہو. حضرت جابر کا بیان ہے کہ رات آئی میں کھایا، 1300 صحابہ کھا کر جا چکے. رات ہے میری فیملی کھائی. دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا. نبی نے چلتے چلتے کہا تھا کہ جھانک کر مت دیکھنا، بس بھوک لگے نکالتے جانا اور کھلاتے جانا. 3 دن کے بعد حضرت جابر کو خیال آیا، یا اللہ 3 آدمی کا کھانا 1300 صحابہ کھا چکے، 3 دن سے پوری فیملی کھا رہی ہے، ابھی سرنے کا ختم ہونے کا نام نہیں، ابھی کتنا بچا ہے مجھے. کیونکہ انسان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وہ کانل انسان وجلا، انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، اسے تسلی نہیں ہوتے، بڑا جلد باز ہوتا ہے، تسلی نہیں ہوتی. میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا، گوشت ہانڈی سے بھرا تھا، آٹا ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا، لیکن صبح ہوتے ہوتے خالی ہو گیا تھا. سرکار کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن تک ہم کھاتے رہے، لیکن برابر کھاتے رہے. رات میں نے دیکھا بھرا ہوا تھا، صبح ہوتے ہوتے ختم. میرے آقا مسکرائے، اے جابر یہ عطائے غیب تھا، تم نے جھانک کر کیوں دیکھا؟ اسے غیب ہی میں رہنا چاہتا. کاش تم جھانک کر نہ دیکھے ہوتے، تمہاری نسل در نسل کے لیے یہی ہو جاتا تھا. تم جھانک کر نہ دیکھے ہوتے. اس لیے میرے امام نے فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. اب بتاؤ نبی کا مبارک تھوک آج ہم بھی تھوکتے ہیں. آپ نے شاپنگ مال میں دیکھا ہوگا، ایئرپورٹ میں دیکھا ہوگا، یہاں پر تھوکنا منع ہے. راستے پر، فٹ پاتھ پر، شاپنگ مال میں تھوکنا منع ہے. کیوں؟ یہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ تھوک سے بیماری بڑھتی ہے، ایڈز کی بیماری، کرونا کی بیماری، کینسر کی بیماری. یعنی ہمارے تھوک میں جراثیم ہے، ہم تھوکے تو بیماری پڑ جائے، اور نبی کا تھوک جس جگہ پہ پڑ جائے برکتوں کا خزانہ آ جائے، رحمتوں کا خزانہ آ جائے، رحمتوں کا خزانہ آ جائے، برکتوں کا خزانہ آ جائے. اس لیے کہ نبی کا مبارک تھوک بھی رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ایسے رحمت للعالمین کا امتی بنا کر اللہ نے ہم روئے زمین پر ہمیں بھیجا. خیر الامم کا قرآن پاک میں وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस बुनियाद पर कुरान हमें बेहतरीन उम्मत कहलाता है? क्योंकि हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी टैक्सियों में घूमते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। इस बुनियाद पर कुरान ने हमें बेहतरीन उम्मत क्या फरमाया? नहीं, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से मना करते हो। मेरे दोस्तों, आज अगर हम मुसलमान की हैसियत से जमाने का हम जायजा ले, दुनिया का हम जायजा ले, ये जन्नत में सबसे पहले आने वाली उम्मत का आज क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है, हमारे नौजवानों का क्या किरदार है? पूरा टाइम पूरा बर्बाद। हमारा नौजवान मोबाइल में गुमाता है, इंटरनेट में अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। हमारी जवान बच्चियां इंटरनेट के जरिए अपनी जिंदगी को तबाह कर रही हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है हमारी किसी बेटी का नाम खतीजा हो, हमारी बेटी का नाम सफूरा हो, हमारी बेटी का नाम आयशा हो, हमारी बेटी का नाम सिद्दीक़ा हो। नाम सफूरा, आयशा, फातिमा सब कुछ है, लेकिन किरदार क्या फातिमा जैसा है? सीरत क्या फातिमा जैसी है? उसूल जा खतीजा जैसे हैं? अब जरा अंदाजा लगाओ दोस्तों, हमारे हर घर का हाल क्या हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में आए थे, इससे पहले दुनिया में औरतों का क्या मकाम था? बच्ची जिस घर में पैदा होती थी, लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। बच्ची को परवरिश करना घर में पाप समझा जाता था। कोई कहता था औरत नागसाम की तरह है, औरत गुनाहों की मिशन है, औरत नागिन है, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों का कोई इज्जत नहीं थी समाज में। मेरे आका 12 रबीउल अव्वल को मक्के की सरजमीन पर आए, इस्लाम की बुनियाद रखी, लोग आए थे अरब के लोग। फरमाया या रसूल अल्लाह, इस समाज में, दुनिया में, अरब में खुसूसी तौर पर बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता है। कोई औरत को नागिन कहता है, कोई औरत को गुनाहों की मिशन कहता है। या रसूलल्लाह, औरत आपके नजदीक क्या है? मेरे आका ने कितना बड़ा मकाम औरत को अता फरमाया था, कितना बड़ा रुतबा औरत को अता फरमाया था। फरमाया औरत गुनाहों की मिशन नहीं है, औरत नाग सांप नहीं, औरत नागिन नहीं है, बल्कि औरत का मकाम इतना बड़ा दिया था, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है। समाज में औरत को कोई इज्जत मिली है तो मेरे आका की रहमत से मिली है। मेरे आका ने औरत को समाज में मकाम बताया है। और यही नहीं फरमाया कि जिस घर में आज भी हमारे समाज का, हमारे माहौल का, हमारे शहर का एक तरीका यह है कि जिसके घर में बेटा पैदा होता ना, सारा खानदान खुशी मनाता है, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। लेकिन बेटी के पैदा होने पर कोई मिठाई नहीं, कोई जश्न नहीं, बल्कि हमारा चेहरा उदास हो जाता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा होती है तो वो बेटी तन्हा नहीं आती है, बल्कि अल्लाह की बरकतों का खजाना लेकर आती है, अल्लाह की रहमतों का खजाना लेकर बेटी है। खुश नसीब है वो घर वाले जिनके घर में बेटियां बहनें पली जा रहे हैं, उसमें अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, रहमत नाजिल होती है। तो औरत को एक मकाम, मुझे चलते चलते आपसे ये कहना है कि अल्लाह ने ऐसे रहमतुल आलमीन के उम्मती बनाकर हमें भेजा है, तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए? इस फितने के दौर में, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में, मॉडर्न दौर में, खुसूसन हमारी नस्लों को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी नस्लों को आप लोग समझते हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैंने बैंक बैलेंस जमा किया है, एफडी जमा किया है, मैंने अपने बच्चों के नाम बंगला किया है, मैंने अपने बच्चों के नाम गाड़ी की है, और आप अपनी जवान बच्चों के बड़े बड़े शादी हाल में शादी करते हैं, बड़े बड़े कीमती दावत से लाखों रुपए से दावत करते हैं, बड़ी आलीशान डेकोरेशन करते हैं। लेकिन याद रखना, आपने अपनी बच्ची की शादी के जहज में वॉशिंग मशीन दी, टीवी दी, कार दी, टैक्सी दी, बागात दिए, सेट दिए, सब कुछ दिया आपने अपनी बच्ची के लिए जहज में। लेकिन अगर आपने अपनी बच्ची को दीन नहीं सिखाया तो कुछ नहीं सिखाया। सबसे बड़ी जरूरत है कि आज हम इन नस्लों की तरबियत करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, फलासिफर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, साइंसदान ना बनाओ। डॉक्टर भी बने हमारा बच्चा, फलासिफर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन सबसे पहले हमारा बच्चा मुसलमान बने, सबसे पहले बच्चा हमारा नबी का वफादार बने, सबसे पहले हमारा बच्चा जो है नबी का आशिक बने, उसे दीन की तरबियत दी जाए। याद रखो, हमारे मरने के बाद हमारा जितना भी बैंक बैलेंस है, हमारी जितनी
بھی پراپرٹی ہے، ایک ٹکڑا بھی ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. جائے گا؟ یہاں تک کہ حالت یہ ہے کہ آج ہم واش روم میں ہزاروں لاکھوں روپے کے ٹائلز لگاتے ہیں، ہزاروں روپے کے نل خریدتے ہیں، شاور لگاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہی اولاد جو انسان محنت کر کے لاکھوں روپے کے شاور لگایا، ٹائلز لگایا، عالیشان واش روم بنایا، لیکن اولاد کیا کرتے ہیں کہ اس واش روم میں مرنے کے بعد اپنے باپ کو، اس میت کو وہاں غسل نہیں دیتی، چوراہے پر غسل دیتی ہے یا نہیں؟ راستے میں فٹ پاتھ پر چلتی. یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی محنت کا پیسہ واش روم میں لگایا، لیکن مرنے کے بعد اس واش روم میں ہمیں غسل تک نہیں دیا جاتا، بلکہ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر ہمیں غسل دیا جاتا ہے. کوئی چیز ہماری ساتھ آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑ کر گئی، ایسے نونہالوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، اگر ان کے نام میں آپ نے جائیداد نہیں چھوڑی، اپنے بچوں کے نام آپ نے پراپرٹی نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا کر گیا، ہمارے مرنے کے بعد یہی بچے سورہ یاسین پڑھ کے ہماری قبر کو اس کا ثواب پہنچائیں گے، سورہ اخلاص پڑھ کے یہی بچے ہمارے سے پڑھے. اس لیے اگلے دور کو دیکھیے، میں خاص کر یہی کہتا ہوں، اگلے دور کی ماں وہ ہوتی ہے، ماں کا گود بچے کا پہلا اسکول ہوا کرتا ہے، اپنے گود میں لیتی تھی، دودھ پلانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، درود کے اس کے لبوں پر سجا ہوتا تھا. وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے سلاتی تھی، درود پڑھ کے جگاتی تھی. اور آج کی ماں گانا گا کے سلاتی ہے، گالی دے کے اٹھاتی ہے. یہی کردار ہے دوستو. آج ہمیں بدلنا ہے. کتنے نازک دور سے گزرے، پھونک پھونک کر ہمیں قدم رکھنا پڑے. چاروں طرف سے ظلم و ستم ہماری بیٹیوں پر ہو رہا ہے، ہمارے جوانوں پر ہو رہا ہے. بلا وجہ ہمارے جوانوں کو قید میں ڈالا جا رہا ہے، ان پر کیس کیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین سے رشتہ توڑ دیا ہے، ہم نے نبی کا رشتہ کمزور کر دیا ہے. نبی سے رشتہ جوڑو، وفادار بنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ دنیا کیا ہے، حکومت کیا ہے، یہ تخت و تاج کیا ہے، یہ وزیر و منسٹر کیا ہے، اگر تم نبی کے وفادار بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. نبی کا جو سچا وفادار بن جاتا ہے، نبی کا جو سچا غلام بن جاتا ہے، دنیا تو دنیا، آسمان اور آسمان کے چاند ستارے بھی وفادار کے ہو جاتے ہیں. لہذا میلاد مصطفیٰ کے اس اسٹیج سے مجھے توسا کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر میں دین کی تعلیم دو، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر میں میلاد درود پاک سے سجاؤ. تمہارا بچہ جب بستر پر جائے پیغام دو، بیٹا بستر پر بعد میں جانا، پہلے مدینے والے آقا پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے جانا. جب بستر سے اٹھے تو یہ پیغام دو، بیٹا بستر بعد میں چھوڑنا، اسکول بعد میں جانا، پہلے نبی کی بارگاہ میں کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ کے بیٹے کی زندگی دن بھر سلامتی رہے گی. یہ رواج پیدا کرو گھر میں، یہ طریقہ پیدا کرو. جب یہ طریقہ پیدا ہوگا ہر گھر سے صدا ہوگی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. صبح و شام ان بچوں کو درود پڑھنا سکھاؤ. تم درود کو کیا سمجھتے ہو؟ 2 لحظہ میں پڑھ سکتے ہیں، 5 لحظہ پڑھتے ہیں. قیامت کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ کو پہچان نہ سکے گا، ماں بیٹی کو پہچان نہ سکے گی، شوہر کے بیوی کے رشتے ختم ہو جائیں گے. ایسے عالم میں حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کو لایا جائے گا، نام اعمال تولا جائے گا، گناہ کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا. فرشتوں کو حکم ہوگا اسے لے جاؤ جہنم میں. جہنم میں میرے آقا وہاں پر کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے. کہا کیوں؟ کہا گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں. فرمایا جاؤ ایک بار پھر تولو. کہا تول چکے ہیں، ناپ چکے ہیں. کہا پھر ایک بار تولو. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہم تول چکے ہیں، تیرا حکم جہنم میں لے جائے. تیرا نبی فرماتا کہ پھر تولو. میں کیا ہم کیا کرے؟ تیرا
میرا حکم مانے یا نبی کا حکم مانے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب جو بولتا ہے وہی کرو، میرا نبی جو بولتا ہے وہی کرو۔ فرشتے پھر واپس جائیں گے، میزان عمل لایا جائے گا، رکھا جائے گا، ایک پلے پر گناہ، ایک پلے پر نیکیاں اٹھایا جائے گا۔ اب بھی گناہوں کا پلہ وزنی تھا، نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا۔ پھر میرے آقا اپنا نورانی ہاتھ اپنے نورانی جیب میں ڈالیں گے، ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد نیکیوں کے پلے میں کاغذ کا پرزہ رکھیں گے۔ فرشتوں سے کہا اب اٹھاؤ، جب اٹھایا جائے گا تو اب نیکیوں کا پلہ بھاری تھا، گناہوں کا پلہ ہلکا تھا۔ اللہ نے فرمایا اب اسے لے جاؤ جنت میں۔ وہ جائے گا جنت میں، فرشتوں سے کہے گا رکو میں ذرا پوچھ لوں میرے نبی سے وہ کاغذ کا پرزہ کیا تھا، اس کے ڈالتے ہی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ تو میرے آقا سے پوچھے گا یا رسول اللہ میرے تو اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے، یہ پلے میں آپ نے کاغذ کا پرزہ رکھا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، کیا بات ہے؟ میرے آقا مسکرائیں گے کہ یہ دنیا میں تو نے محبت سے ایک بار مجھ پر درود پڑا تھا، وہی درود میں نے نیکیوں کے پلے میں رکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگی، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ اپنے گھروں میں درود کی صداؤں کو دو۔ مجھے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو میں نے کہا ہے اس پر مجھے خود اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام ہمارے گھروں میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک کے فرمان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی منانے اور اپنے خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ بھی ایک تھا کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی حمد و ثنائی کی جائے، ان کی بڑائی بیان کی جائے، کیونکہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں حضرت کا اب دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہل تونسا کے بلانے پر یہاں پر ہم تمام کے درمیان حاضر ہو کر ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی باتیں ہمارے درمیان آپ نے تقسیم کیا اور یہاں پر بتائیں، تاکہ ہم ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنے آئندہ زندگیوں میں اس کو ڈھال کر اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بتا سکیں۔ اب اگلا جو سلسلہ ہوگا ایس ایس ایف کمیٹی کی طرف سے شال پوشی اور وانٹے کے ذریعے یہاں پر موجود جو اسٹیج پر موجود ہے تمام لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ناصر حسین صاحب کی بارگاہ میں ان کو شال پوشی اور مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں ہمارے جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ابو بکر لطیفی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کی عزت افزائی کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد میں ہمارے اشرف بھائی پریزیڈنٹ دارالسلام ایجوکیشن سوسائٹی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے خطیب و امام صاحب کی بارگاہ میں مومنٹ اور شال پوشی کریں۔ حضرت اب یہاں سے ان کو جانا ہے کیونکہ ان کو ابھی گاڑی پکڑنی ہے،
اور ان کے پاس وقت کی قلت ہے، تو میں حضرت کا شکریہ اور ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں. آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہم تمام کو آپ تمام حضرت بیٹھے رہیں، اپنی جگہ سے کوئی بھی نہ اٹھے، اس لیے کہ حضرت کو جلدی ہے، اور اگر آپ تمام لوگ ان سے مصافحہ معانقہ وغیرہ کرتے رہیں گے تو ان کو تاخیر ہو جائے گی. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں. آپ ایسا کچھ عمل نہ کریں کہ جس سے ان کو گاڑی پکڑنے میں دشواری ہو سکے. آپ تمام حضرات اپنے اپنی جگہ پر بیٹھیں. اب میں ایس ایس ایف کے پریزیڈنٹ ذیشان بھائی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسماعیل نعیمی صاحب کو شال اور مومنٹو پیش کریں. حضرت مولانا اسماعیل نعیمی صاحب. اس کے بعد میں فیصل جو ممبر آف ایس ایس ایف ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ قاری اویس قرنی صاحب کو مومنٹ اور شال پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد میں افراز بھائی سے گزارش کرتا ہوں جو ممبر ہیں ایس ایس ایف کے کہ وہ آئیں اور اسماعیل استاد کو مومنٹا اور شال پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب میں ساحل جو ممبر آف ایس ایس ایف ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مولانا شاکر صاحب کو شال اور میمنٹو پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد میں ایس ایس ایف کے ممبر ریحان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے مؤذن شفیع بھائی کو شال اور مومنٹو پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد میں ایس ایس ایف کے ممبر ایاز بھائی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دارالسلام محی الدین مسجد کے مؤذن صاحب اسحاق صاحب کی شال اور مومنٹو پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ایس ایس ایف کے ممبر رازق بھائی وہ آئیں اور مداح رسول آصف بھائی کو مومنٹو اور شال پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہاں تک شال اور مومنٹو کا سلسلہ ختم ہوا. ایس ایس ایف ممبر سہیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولانا اسلم کو شال پوشی کریں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಜ್ಲಿಸಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಶಾನ್ದಾರ್ ಒಂದು ಬಯಾನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳುವವರಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಯಾನ್ ಮಾಷಾಅಲ್ಲಾ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ 1500ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ, SSFನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಆಖರದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು 2.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ಮುಂಚೆ ರ್ಯಾಲಿ ಜುಲೂಸ್ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಕಹಫ್ಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಅಲ್ ಕಹಫ್ ಓದ್ತೇವೆ. ಅಲ್ ಕಹಫ್ ಅಂದರೆ ಗುಹೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕೇವ್, ಗುಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಓದ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಯುವಕರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದೆ. ಅವರು ದೀನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಂದಂಥ 7 ಯುವಕರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ದೀನಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದಿಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ, ದುಡಿದಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವಕರು 14 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಯುವಕರಾದರೆ 7 ಯುವಕರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಇವರ ಈ ಶ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕುದೂರ್ ಅನ್ವರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷನೆಂದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು, ಆಫರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದು 14 ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 30 ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ, ಆಗ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 14 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಪಾನ್ಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಮ್ಮಮ್ಮಾಡಿಗೆ ಜಿಯಾರತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಆ ಎಮ್ಮಮ್ಮಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಬರ್ಕತೆಯಿಂದ ಆ 14 ಯುವಕರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ SSF ಯುವಕರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀರ್ಘಾಯುಸು ಮತ್ತು ಆಫಿಯತನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ದೀನಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1500ನೇ ಇದು ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವಿಶೇಷ ಮಾಡುವುದೇನು? ವಿಶೇಷ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಮದಹನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಲ 1ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 12ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲೂದ್ ಓದಿತ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಹೈಲ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲೂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಈ 1500ನೇ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ದಿನ ಕೂಡ ಮೌಲೂದ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೌಲಾನಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೇನು ಬಿಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕರೆದು ಒಂದು ಮೌಲೂದ್ ಓದೋದು, ಅದು ಮದು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರೂಫ್ ಖರ್ಖಿ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ,
ನಾವು ಮೌಲದಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಣದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವನು ಫಕೀರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರ ಆಲಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಮಾರೂಫ್ ಖಾರಿಖ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿ, ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೌಲಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಊರಿನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರಲ್ಲಿ, ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ, ನೇರ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಉನ್ನಿ ಹಾಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಬಯಾನ್ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಈಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉನ್ನಿ ಹಾಜಿ ಅವರು ಮೌಲಿದ ಆಗುವಾಗ ಅವರ ತಲೆದಿಂಬು, ನಾವು ಈಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎದುರೊಂದು ತಲೆದಿಂಬು ಇಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಂಬು, ತಕ್ಕಿಯ ಅದು ಇಡ್ತೇವೆ, ಪಿಲ್ಲು ಇಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಣವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಯಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೌಲದ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಎದುರು ಮನೆಯವರು ದಿನಾಲು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಫಿಯತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಇದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಊಟ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಮೌಲೂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 30 ದಿನ ಈ ರಬಿಯುಲ್ ಅವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಹಾಲ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಿಹಾನ್. ನಿಹಾಲ್, ರಿಹಾನ್, ಸುಹೈಮ್, ಫಹೀಮ್, ಶಿಫಾನ್, ಅಯಾಜ್, ಮುನಾಜ್, ಜಮೀಲ್, ರಾಜಿಕ್, ಸಿಹಾನ್, ಫೈಸಿಲ್, ಸಾಹಿಲ್, ಇಫ್ರಾಜ್, ಜೀಶಾನ್. ಈ 14 ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವೀಗ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು 14 ಮಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಫಿಯತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ದೀನಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ SSFಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ನಮ್ಮ ಧೂಡೆ ನಾವು ಆಯ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممبر رسول جلو افروز علماء کرام سعادت اعظام اور حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کامیابی کے ساتھ منایا گیا، جس کا آغاز حضرت مولانا ابوبکر لطیفی صاحب کی دعا سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. حضرت مولانا اسماعیل نیبی پرنسپل مدرسہ دارالسلام سرپرستی میں اور ان کے ساتھ مولانا اسلم مصباحی، حافظ ہوئے کرنی، استاد اسماعیل صاحب، ان اساتذہ کے محنت و مشقت سے مدرسہ کی طلباء کرام اور عوام الناس کے ایک بہترین نورانی قافلہ کے ساتھ اتوار کے دن دوپہر 3 بجے جلوس روانہ ہوا. ہمارا ایس ایس ایف کے نوجوانوں کی ٹیم نے رات دن محنت اور کوشش کر کے اس میں جوش و خروش پیدا کیا. پنچایت ممبر جناب حیدر صاحب کی سرپرستی میں جامعہ مسجد سے لے کر دارالسلام انگلش میڈیم روڈ سے ہوتے ہوئے سڑکوں کی صاف صفائی کا اہتمام کیا. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. جناب سہیل بن مولانا نذیر احمد اظہری نے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے اور خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد ناصر حسین صاحب رضوی کو ہمارا درمیان لانے میں اہم کردار ادا کیا. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. جلوس کے دوران چند اپنے گھروں کے پاس سے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. دوران پڑھنے میں جو بھی خطا ہوئی تو معافی چاہتا ہوں. اس پروگرام کو تعاون بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیے ہیں اللہ جزا خیر عطا فرمائے. میں دارالسلام ایجوکیشن سوسائٹی کے طرف سے ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین و سنیت کی کام کو اسی طرح انجام دینے رہنے کا جذبہ قائم عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا